اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آدم کی تخلیق کے بارے میں جو بات کی گئی تھی وہ ایک پہلو تھا اس کا، اور ایک پہلو اس کا تشنا رہ گیا تھا جس کے بارے میں اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے۔ وہ پہلو کیا تھا؟ وہ پہلو یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدين۔ اور جب کہا کہ رب نے فرشتوں سے کہ جب میں آدم کو بنا سوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ بات پچھلی ویڈیو میں بیان کی گئی ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان سجدہ نہ کرتے ہوئے مردود ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے سویتہ و نفخت فیہ من روحی، ان دونوں الفاظ کا، ان کا مطلب اور ان کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ سویتہ کہ معنی ہے سنوارنا، بنانا، ٹھیک سے کرنا، یعنی اس میں کوئی کمی نہ رہنے دینا۔ آدم علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے بنایا، اس کا بت مکمل کیا، تو سویتہ کا مطلب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی ڈال دی تھی نفختوں سے پہلے، کیونکہ اگر اس میں زندگی نہیں تھی تو وہ سویتہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں کمی باقی رہ جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی ڈال دی اس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں روح بھی تھی، اور جب نفخت فیہ من روحی والا عمل ہوا تو اس میں ایک اور روح داخل ہو گئی، یعنی انسان میں اب تک دو روحیں موجود ہو گئیں، یعنی ایک سویتہ والی اور ایک نفخت فیہ والی، دونوں روحیں موجود ہو گئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے ہم نے اس آیت میں بھی اور پچھلی جو آیت ہم نے بیان کی تھی پچھلی ویڈیو میں، اس میں بھی کیا فرق ہے۔ دونوں میں ایک بات تو کہی گئی کہ ہم نے آدم کو بنایا، اس میں روح پھونکی اور اس کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدے کے لیے گر جاؤ، سب نے سجدہ کر لیا۔ لیکن ایک بات جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ فرشتوں سے مقابلے کا ذکر وہ اس آیت میں نہیں ہے، یعنی سجدہ کرنے سے پہلے جو مقابلہ ہوا فرشتوں کا اور آدم کا، اس کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے۔ اس میں صرف روح پھونکنے کے بعد سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا اس آیت میں کچھ اور ترکیب ہے اور اس آیت میں کوئی اور ترکیب ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ ایک جگہ پر کوئی چیز بیان کرتا ہے، اس کا ایک پہلو واضح کرتا ہے، اور جب دوسری جگہ پر اسی بات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کسی اور پہلو کو واضح کرتا ہے۔ یہی بھی یہ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے بھائی کچھ دوست ایسے ہیں جو ایک جگہ سے ایک آیت کو لیتے ہیں، آیت مبارکہ کو لیتے ہیں، وہ اسی پر پختہ ہو جاتے ہیں، اسی پر فتویٰ دینے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہے، بلکہ مجموعی طور پر جو حکم ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، سب کو ایک ساتھ نظر میں رکھتے ہوئے۔ میں جو ہے ایک مثال بیان کرتا ہوں، حدیث مبارکہ میں بھی اور قرآن شریف میں بھی یہ بات بڑے واضح طریقے سے موجود ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اسی طرح جب وہ سوتا ہے تو اس کی بھی روح قبض کی جاتی ہے، واضح طور پر قرآن شریف میں موجود ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب موت آتی ہے، موت کے وقت روح قبض کی جاتی ہے، تو اس وقت روایات کے مطابق انسان کو 300 تلواروں کے زخم سے لے کر
1000 तलवारों के ज़ख्म तक तकलीफ़ होती है, लेकिन जब हम सोते हैं हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, हम बड़े आराम सुकून से सोते हैं। अगर तकलीफ़ हो सोने के वक़्त तो कौन सोएगा? देखना ये है कि दोनों में रूह कब्ज़ होती है, लेकिन दोनों का मकाम अलग अलग है। इसी मकाम की वजह से इसी उनका जो है अमल उसमें फ़र्क आ जाता है। हम सोते हैं, सुकून से रहते हैं, लेकिन मौत का वक्त एक अजीब मुश्किल का वक्त होता है जिसमें बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। लिहाजा मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से यही चीज़ वाज़ेह करना चाह रहा था कि हर चीज़ को, हर आयत मुबारका को दूसरी जगह उससे मिलती आयत के मुताबिक उसे उनको मिलाकर उससे मजमूई नतीजा अखज़ करके फिर उस पर ईमान रखना चाहिए, उसको मानना चाहिए, अलग अलग से नहीं। अगर हम अलग अलग से हर जगह पर फतवाबाजी शुरू कर देंगे तो नतीजा मुख्तलिफ होगा। अजीज़ साथियों, मेरे दोस्तों, इससे आगे इसी तरह आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमने क्या कुछ करना है। हाँ, याद आया, ये एक पहलू था जो पिछली वीडियो में रह गया था, इसे मैंने बयान नहीं किया था। इसमें थोड़ी सी कोशिश की है कि इसको भी बयान कर दूं, लेकिन इससे अगली वीडियो में इन दोनों वीडियो में जो कुछ बयान किया गया है उनको मिलाकर एक वाज़ेह और सही नक्शा पेश करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद रखूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अच्छा, खुदा हाफिज़।